ٹرمپ کا غزہ بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کا متبادل نہ بنانے کا اعلان۔ ڈیووس میں عالمی فورم سے خطاب میں کہا کہ یہ بورڈ اقوام متحدہ کی جگہ لے سکتا ہے، تاہم ایسا ارادہ نہیں۔ مجھے یورپ سے پیار ہے مگر وہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہا۔ میں چاہتا ہوں یورپ ترقی کرے۔ یورپ میں کچھ جگہیں اب قابل شناخت نہیں رہیں۔ عوامی ہجرت نے یورپ کو نقصان پہنچایا۔ بڑھتے ہوئے سرکاری خرچ، تجارتی پالیسی نے یورپ کو بدل کر رکھ دیا۔ میری صدارت میں امریکی معیشت ترقی کر رہی ہے۔ امریکہ نے تاریخ میں اتنی معاشی ترقی کبھی نہیں دیکھی جتنی اب ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں اب تک تقریباً $18 ٹریلین کی سرمایہ کاری آ چکی ہے۔ ہم مہنگائی کو ختم کرنے میں کامیاب رہے۔ ہماری ٹیرف پالیسی سے امریکہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ یورپ کو گرین انرجی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وینزویلا میں کارروائی کے بعد وہاں کی حکومت تعاون کر رہی ہے۔ غیر قانونی امیگریشن سے مغربی حکومتوں کو ریکارڈ بجٹ خسارے کا سامنا ہے۔ امریکہ پوری دنیا کا معاشی انجن ہے۔ گرین لینڈ امریکی سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ کے سوا کوئی ملک اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا غزہ میں پائیدار امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ ٹرمپ کی دعوت قبول کر لی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی تصدیق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت غزہ اور منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا۔ بورڈ آف پیس کا مقصد غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے۔ پاکستان کا فلسطینی عوام کے لیے انسانی ہمدردی میں اضافے کی ضرورت پر زور۔ ترکیہ نے بھی عالمی بورڈ آف پیس میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ترجمان ترکیہ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ترک وزیر خارجہ آج سوئٹزرلینڈ میں بورڈ آف پیس پر دستخط کریں گے۔ مراکش، UAE اور بحرین، آذربائیجان نے بھی ٹرمپ کے غزہ بورڈ آف پیس میں شرکت کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ غزہ میں امن کے لیے پاکستان سمیت 8 ممالک کا بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ۔ مصر، اردن، سعودی عرب، ترکیہ، قطر، UAE اور انڈونیشیا شامل ہیں۔ بورڈ آف پیس میں شمولیت متعلقہ قانونی تقاضوں کے تحت مکمل کی جائے گی۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق بورڈ آف پیس عبوری انتظامیہ کے طور پر کردار ادا کرے گا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور تعمیر نو کے لیے کام مینڈیٹ بھی حاصل ہوگا۔ پاکستان، مصر اور UAE پہلے ہی بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں۔ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت امریکہ کی جانب سے دی گئی تھی۔ ناروے کا ٹرمپ کو بڑا سفارتی جھٹکا۔ غزہ بورڈ آف پیس کی رکنیت مسترد کر دی۔ غزہ بورڈ آف پیس سے متعلق فیصلے کے بعد یورپی ممالک میں بھی مشاورت کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان نے غزہ منصوبے کی حمایت میں بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان مستقل جنگ بندی، فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد، غزہ کی تعمیر نو اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ پاکستان ایک آزاد، خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی مکمل حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ پاکستان عربی برادری کے ساتھ مل کر فلسطین میں پائیدار امن کے قیام اور فلسطینی عوام کے مشکلات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ معاشی اشاریہ تسلی بخش ہیں۔ پاکستان مشکل حالات سے باہر آ چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیووس میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے اصلاحات لا رہے ہیں۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ کان کنی اور معدنیات کے میدان میں کامیابی میں داخل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کو برآمدات کے میدان میں بھی کامیابی سمیٹنی ہے۔ کرپٹو، AI اور IT کے شعبے میں بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں کو ترقی کے وسیع مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جدید علم کو حاصل کرنا نوجوانوں کے لیے بڑا چیلنج کے ساتھ بڑا موقع بھی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان مکمل شفافیت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ PI کی کامیابی سے نجکاری کی گئی ہے۔ وزیر پوری قوم نے دیکھا کہ نجکاری کے عمل میں لین دین بالکل شفاف تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے IMF کے MD کرسٹلینا جارجیوا کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا مالیاتی نظم و ضبط، محصولات کو متحرک کرنے اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کے عزم پر زور۔ MD IMF کا پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کا اعتراف۔ سانحہ گل پلازہ میں جہاں بھاگ افراد کی تعداد 61 ہو گئی۔ ایک ہی دکان سے 30 لاشیں برآمد۔
DIG साउथ असद रजा के मुताबिक दुकानदारों ने बेस 9 फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदेही की थी। तमाम 30 लाशें एक क्रॉकरी की दुकान से मिली हैं। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। उन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह की आई थी। 20 से 30 अफराद की तलाश जारी है। 15 लाशें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले, 18 लाशें नाकाबिल शनाख्त, 60 अफराद के DNA लिए जा चुके हैं। पुलिस सर्जन का कहना है कि गुल प्लाजा के मलबे से अब लाशों के बजाय बाकियात मिल रही हैं। लाशों की असल तादाद कितनी है, आज़ाद से अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है कि आखिरी लापता शख्स के मिलने तक इमारत नहीं गिरा सकते। इमारत का वजन कम करने के लिए एयर कंडीशनर उतारे जा रहे हैं। मुतासरीन की एक चीज़ हमारे पास अमानत है। बराबर में मौजूद रंपा प्लाजा को कोई आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सऊदी अरब, अमरीका और चीन की जानिब से सानिया गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार हमदर्दी। तरस रही है अपने बच्चों को, क्या करेंगे ये लोग। करना होता तो ऐसे होता है। उम्मीद से बैठी हूँ, अभी देखे कौन सी माँ इधर बैठी है, मैं बैठी अपने लाल को देखने के लिए। धुआं बहुत ज़्यादा भर चुका था और दम घुट रहा था। आखिरी बार जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने यही कहा था कि दम घुट रहा है। आखिरी रास्ता हुआ है कि बस हमने डिनर सेट खरीदी है, 15 मिनट में निकल के घर आ रहे हैं। बस आखिरी रास्ता ही। सानिया गुल प्लाजा गमों की दास्तान छोड़ गया। किसी ने बेटा खोया, किसी का भाई बिछड़ गया। आज सदके का शिकार होने वालों के अहल खाना बेबस। अहल खाना आज भी अपने प्यारों को पुकार रहे हैं। लवाहिकीन का कहना है कि अंदर फंसे अफराद ने बार बार फ़ोन करके मदद मांगी। इल्तिजा की के अंदर शदीद दम घुट रहा है, उन्हें फ़ौरन निकाल लिया जाए। मुतासरा खानदानों के मुताबिक बर वक्त रेस्क्यू न किए जाने के बायस उनके प्यारे जिंदा न बच सके। आंसू और सिसकियों में डूबे अहल खाना का एक ही सवाल है कि जब मदद के लिए पुकारा जा रहा था तो रेस्क्यू अमला क्यों न पहुँच सका। गुल प्लाजा सानिया की तहकीकात में पेशरफ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिकॉर्ड जमा करा दिया। कमिश्नर कराची को 7 फाइलें पेश। 7 फाइलों में से 3 गुल प्लाजा के ज़ेर इल्तवा कोर्ट केसेस की हैं। जमा कराई गई फाइलों में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की दस्तावेज़ात भी शामिल हैं। गुल प्लाजा के रिकॉर्ड में रिवाइज प्रपोजल और रेगुलराइजेशन के प्लान के तहत कागजात मौजूद हैं। इमारत की मंजूरी के हवाले से रिपोर्ट भी फाइल SPCA ने जमा करा दी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सानिया के 4 रोज़ बाद मुकम्मल रिकॉर्ड पेश किया। कराची डिवीज़न ने गुल प्लाजा की असल फाइलें एडिशनल कमिश्नर के दफ्तर के हवाले की। गुल प्लाजा सानिया की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन कराने का फैसला। इमारत में केमिकल की मौजूदगी लाशों के लेबॉरेटरी टेस्ट से मालूम हो सकेगी। कराची शहर का फायर फाइटिंग निज़ाम तबाही के दहाने पर 8 फायर स्टेशन गैर फाल, अमले और मशीनरी की शदीद किल्लत। जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान फायर एंड रेस्क्यू वर्कर्स एसोसिएशन सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने शहर के फायर ब्रिगेड निज़ाम की अबतर सूरत हाल पर तशवीशनाक आदाद शुमार जारी कर दिए। कहा कि मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत की कमी ने इदारे को मफलूज कर दिया। 60 में से 18 फायर टेंडर्स मुकम्मल तौर पर ख़राब हैं। फायर ब्रिगेड में एम्बुलेंसेस का फकदान है। हेल्पलाइन 116 और वायरलेस सिस्टम भी ख़राब है। अमला 36 माह के फायर रिस्क अलाउंस और 6 माह की इजाफी तनख्वाह से भी महरूम है। इत्तफाक राय हुआ तो 28वीं आईनी तरमीम ईद से पहले आ सकती है। 18वीं तरमीम में तब्दीली की कोई सरकारी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। पीपल्स पार्टी दलाइल से बात करे, शोर से नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 28वीं तरमीम पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तफाक राय की कोशिशें जारी हैं। तरमीम पर PTI से बातचीत करने को तैयार हैं। तरमीम में जो भी किया जाएगा इत्तफाक राय से होगा। हम NFC में तब्दीली चाहते हैं, इसे रोल बैक करने का कोई इरादा नहीं। बानी PTI से मुलाकातें अमन अमान की सूरत हाल के बायस बंद कर दी गई हैं। महमूद अजहरी को कुछ अर्सा अपोजिशन लीडर रहने दिया जाएगा। जेल में मुलाकात के बाद वो इसी दिन से फारिग हो जाएंगे। 18वीं तरमीम में सबसे बड़ा नारा इख्तियारात की निजी तक मुंतकली का था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तरमीम को ढोसला बनाने की अव्वल व आखिर जिम्मेदारी उन सियासतदानों पर आयद होती है जिन्होंने ये तरमीम पास की और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। कोई पार्टी बता दे क्या पार्लियामेंट में या इससे बाहर कहाँ इख्तियारात निजी सतह तक मुंतकिल हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी बहुत ताकतवर, तमाम इख्तियारात उसके पास हैं। हम तो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात तक नहीं करवाते। हम सियासी लोगों का बयानिया होना चाहिए कि बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाया जाए। अगर बल्दियाती इंतखाबात सही वक्त पर करवाएं तो नए लोग सामने आए, मुंतखब होकर आते हैं और मशवरा ब्यूरोक्रेसी से किया जाता है।
پیپلز پارٹی خواجہ آصف کے 18ویں ترمیم سے متعلق بیان پر ناراض، حکومت سے وضاحت مانگ لی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پی پی رہنما نوید قمر نے کہا کہ کل خواجہ آصف نے ثانیہ گل پلازہ پر بات کی، ساتھ 18ویں ترمیم لے آئے۔ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر کے بیان کو ہم حکومت کا پالیسی بیان سمجھیں گے۔ ملک کے ساتھ بہت سے تجربے کیے گئے، ہر تجربے کے ساتھ ملک کو آدھا کیا۔ وفاق سے درخواست ہے کہ تجربہ کرنا بند کریں، پاکستان مضبوط تب ہوگا جب بقایاں مضبوط ہوں گی۔ آگ سے کھیلنا بند کریں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم ریاض نے خواجہ آصف کے بیان کو ذاتی رائے قرار دے دیا، کہا کہ ہر فیصلہ پارلیمنٹ کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ سے مکہ دوسرے سے مسافہ، ایسے نہیں چلے گا۔ حکومت کو کہا ہے اگر ہاتھ ملانے ہیں تو دونوں ملائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سیاسی جماعتوں میں بات چیت میں شرائط نہ لگائیں، سیاسی لوگ سیاسی حل ڈھونڈتے ہیں، دشمن نہیں ہیں، سیاسی اختلافات ہیں جو ہمیشہ رہیں گے۔ میرے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں، مذاکرات کا اختیار محمود اجگزئی اور علامہ راجہ ناصر باز کے پاس ہے۔ پارلیمنٹ میں سارے یک زبان نہیں ہو سکتے، جس پارلیمان میں سب یک زبان ہوئے ہیں میں اس کو جمہوریت نہیں سمجھتا۔ سیاسی بحران کا حل صرف سیاسی راہ ہے، تشدد نہیں، اختلافات کو تنازع نہ بنایا جائے۔ پی پی رہنما قادر خان مندوخیل کی ABN نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو، کہا کہ سیاسی جماعتوں کو جمہوری حل اور مفاہمت کے اصول پر بات چیت کرنی چاہیے۔ حکومت مفاہمت کے لیے تیار ہے، مفاہمت کا راستہ آئین اور قانون کے اندر سے ہونا چاہیے۔ آصف علی زرداری نے سیاسی انتشار کم کر کے ملکی سالمیت کی بات کی، پاکستان کھپے نعرہ اتحاد اور قومی وحدت کی علامت بنا۔ عوامی تحریک کے دباؤ پر حکومت نے اپوزیشن لیڈرز کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ مشیر اتحاد خیبر پختونخوا شفیق جان کی ABN نیوز کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو، کہا کہ 5 ماہ تک قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر کے بغیر چلائی گئی۔ 9 مئی کیسز کو سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیاسی سرگرمیوں سے خوف آیا تو 9 مئی کیسز کھول دیے جاتے ہیں۔ PTI 8 فروری کو مکمل پہیہ جام ہڑتال کرے گی، تحریک انصاف مقابلہ کرے گی، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فارم 47 کے ذریعے آنے والی حکومت عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتی، عوامی دباؤ سے ہی سیاسی راستہ نکلے گا۔ اسٹریٹ موومنٹ جاری رکھی جائے گی۔ ICC کی بھارت نوازی کھل کر سامنے آ گئی، بنگلہ دیش کے میچز بھارت میں ہی ہوں گے۔ ICC نے بنگلہ دیش کے تحفظات مسترد کر دیے۔ ICC بورڈ میٹنگ میں ووٹنگ کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ T20 ورلڈ کپ شیڈیول کے مطابق ہوگا، بنگلہ دیش کے میچز بھارت میں ہی کھیلے جائیں گے۔ بنگلہ دیش بھارت نہ گیا تو متبادل ٹیم کا انتظام کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کو فیصلے پر نظر ثانی کے لیے ICC نے 1 دن کا موقع دیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائیں گے، بنگلہ دیش ڈٹ گیا۔ بنگلہ دیش حکومت کا کہنا ہے کہ ہمارے بغیر ورلڈ کپ کرا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے موقف سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے۔ بھارت پیسے کے زور پر فیصلے کرا کر کھیل سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ ICC کو ہمارے تحفظات کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے تھا۔ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے بھارت نہ جانے پر ICC کو خط لکھتے ہوئے بنگلہ دیشی موقف کی حمایت کر دی۔ بنگلہ دیش کے میچز بھارت کے بجائے دوسرے مقام پر کرانے کی تائید کر دی۔ بنگلہ دیش کے تمام میچز پاکستان میں کرانے کی بھی پیشکش۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PCB نے T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کی ٹریننگ بھی روک دی تھی۔ پنجاب کے ہر ضلع میں ٹیلی میڈیسن پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں تقریب سے خطاب، کہا کہ ایمرجنسی میں دل کے مریض کو دوسری جگہ منتقل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ DHQ جھنگ میں کیتھ لیب کا قیام خوش آئند ہے۔ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ پنجاب بھر میں 17 کیتھ لیب بن چکی ہیں۔ نواز شریف کینسر اسپتال کی تکمیل آخری مرحلے میں ہے۔ دوسرے صوبوں کے لوگ بھی پنجاب کے اسپتالوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ غربت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے عوام علاج تک نہیں کرا سکتے۔ خواہش ہے کہ پنجاب کے ہر ضلع میں دل کا اسپتال ہو۔ پنجاب میں ایئر ایمبولینس کے ذریعے سینکڑوں مریضوں کی جانیں بچائی گئیں۔ اعضاء کی پیوند کاری کے حوالے سے مفت علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ قدرتی آفات کو روک نہیں سکتے، بہتر انتظامات کے ذریعے نقصان کم کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی سیاحتی مقامات پر ایمرجنسی صورتحال میں مؤثر رابطہ میکانزم تشکیل دینے کی ہدایت۔
गुड गवर्नेंस रोड मैप के तहत कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि गैर ज़रूरी रेफरल सिस्टम कम करने के लिए मकामी सतह पर मराकज़ सेहत को बेहतर बनाना नागुज़ीर है। बुनियादी मराकज़ सेहत के लिए डॉक्टर्स की 700 आसामियों की तख्लीक 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला का दारुल अमानों में वार्डन्स की तैनाती तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। मुस्तहिक तबकात का तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें सहूलियात की फराहमी पर तरजीह। शिकायत की नौयत को मद्देनज़र रखकर बर वक्त अज़ाला किया जाए, ताख़ीर की गुंजाइश नहीं।